Hamare Channel Dars, Nizami 12 Ko Zaror subscribe Karen. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم فارسی کی پہلی نامی کتاب کو شروع کریں گے، جو کہ فارسی سیکھنے کے لیے بنیادی کتاب، بہت اچھی کتاب ہے۔ بنیادی کتاب بہت اچھی کتاب ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ مختلف اسموں سے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں، یعنی کہ مختلف اسم ہوں گے، الگ الگ اسم، جیسے الگ الگ اسم ہوں گے، ایک جیسے اسم نہیں ہوں گے، الگ الگ۔ پھر اسم ہوں گے، ان میں مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، یعنی کہ پہلا مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ ہوگا۔ پہلے کچھ مفردات دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان کو ترکیب اضافی کے طور پر لاتے ہیں۔ پہلے مفردات سنیے اور ان کی معنی سنیے۔ خدا یہ عام طور پر بولا جاتا ہے، مطلب کچھ الفاظ اردو میں ایسے ہیں کہ جو عام طور پر فارسی کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ الفاظ یہاں پر ہیں، جیسے کہ خدا بمعنی خدا، رسول نماز، روزہ جمعہ، رمضان مہینے کا نام ہے، حج، کعبہ بیت اللہ کا نام، نام معنی نام، جہان کا معنی آتا ہے دنیا۔ اب ان کو ترکیب اضافی کے طور پر دیکھیں۔ نام خدا کا نام خدا، جو شروع میں آتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، جو آخر میں آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، جیسے کہ نام خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کا خدا۔ رسول خدا کے رسول۔ نماز جمعہ کی نماز۔ روزے رمضان کا روزہ۔ حج کعبہ کا حج۔ اب کچھ اور مفردات دیے، پھر اس میں بھی ترکیبی اضافی ہے۔ صبح بمعنی صبح، شام بمعنی شام، روز بمعنی دن، روز کا معنی آتا ہے دن۔ شب کا معنی رات۔ ماہ کا معنی آتا ہے مہینہ۔ سال کا معنی سال۔ وقت کا معنی وقت۔ راہ کا معنی آتا ہے راستہ۔ بہشت کا معنی جنت۔ دوزخ کا معنی دوزخ۔ عذاب کا معنی عذاب۔ ثواب کا معنی ثواب۔ پیدائش کا معنی پیدائش۔ وفات کا معنی آتا ہے موت۔ اب ان کو ترکیب اضافی کے طور پر دیکھیں گے۔ نماز صبح کی نماز۔ وقت شام کا وقت۔ شب ماہ، مہینے کی رات۔ سال وفات کا سال۔ روز پیدائش کا دن۔ راہ بہشت، جنت کا راستہ۔ عذاب دوزخ کا عذاب۔ ثواب حج کا ثواب۔ اب کچھ اسم اشارہ کے طور پر یہ کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کو پہلے ان کے مفردات ہیں، پھر ان کو جو ہے اس میں استعمال کیا ہے ترکیب اضافی کے طور پر جملوں میں۔ جیسے کہ یہ ہے او بمعنی آتا ہے اس کا، بمعنی اس کا۔ وہ لوگ، وہ سب۔ وہ۔ تو کا معنی آتا ہے تو۔ شما بمعنی تم۔ من کا معنی آتا ہے میں۔ معنی ہم۔ یہ من واحد متکلم ہے، وہی ما جمع متکلم ہے۔ خود معنی تھا اپنا، خیش کا معنی بھی اپنا۔ جیسے کہ ابھی کو ترکیب اضافی کے طور پر دیکھیں جملوں میں۔ پیدائش ہے اس کی پیدائش۔ وفات ان کی وفات۔ نماز تیری نماز۔ حج شما تمہارا حج۔ روزہ من میرا روزہ۔ رسول ہمارے رسول۔ وقت خود اپنا وقت۔ راہ خیش اپنا راستہ۔ اب جو خاندان وغیرہ کے نام ہوتے ہیں، جیسے خاندان میں جو لڑکا، بہن، باپ، یہ سب ہیں، ان کے نام ہیں۔ پسر کا معنی آتا ہے لڑکا۔ پدر میں معنی باپ۔ دختر کا معنی آتا ہے بیٹی۔ مادر کا معنی ماں۔ برادر بھائی۔ خواہر معنی بہن۔ اماں معنی ماموں۔ اماں معنی پھوپھی۔ ایک آتا ہے اماں، وہ ایک آتا ہے اماں۔ وہ اماں بس لکھائی میں فرق ہے، لیکن تلفظ ایک ہی کیا جاتا ہے۔ اماں کا معنی آتا ہے چچا، اور اماں کا معنی آتا ہے پھوپھی۔ خال معنی ماموں۔ خالہ معنی خالہ۔ زن معنی اور شوہر بمعنی شوہر۔ پسر من میرا لڑکا۔ پدر ماں ہمارے باپ۔ دختر تو تیری بیٹی۔ مادر شما تمہاری ماں۔
برادر من میرا بھائی، خواہر آہاں ان کی بہن، زن او اس کی عورت، شوہر آں اس کا ان کا شوہر اس کا شوہر، خالتو تیرا مامو، خالہ شما تمہاری خالہ، عمہ من میرا چاچا، عمہ شما تمہاری پھوپھی۔ گندم کا معنی آتا ہے گیہوں، جو کا معنی جو، نان معنی روٹی، آش معنی آٹا، بیضا معنی انڈا، کباب معنی کباب، گوشت معنی گوشت، شیر بمعنی دودھ، بز کا معنی آتا ہے بکری، گاؤں معنی گائے، اسپ معنی گھوڑا، مرغ معنی پرندہ، آہو معنی ہرن، سگ معنی کتا، گرما معنی بلی۔ نانے گندم گیہوں کی روٹی، آشیجو جو کا آٹا، بیضۂ مرغ پرندے کا انڈا، آہو وہ گوشت، بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کے کباب، اسپ احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ کا گدھا، سگے من میرا کتا، گربہ تو تیری بلی، منہ کا معنی بال، سر کا معنی سر، چشم کا معنی آنکھ، گوش معنی کان، بینی تو دے، بینی کا معنی آتا ہے ناک، دہان معنی دندان معنی دانت، رو معنی چہرہ۔ دست کا معنی دست کا معنی آتا ہے ہاتھ، پا معنی پیر، دل معنی دل، لب معنی ہونٹ، ناخن معنی ناخن، منہ سر کا بال، چشم آؤ ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ گائے کی زبان، گوش خر گدھے کا کان، بینی شما تمہاری ناک، بینی کا معنی آتا ہے ناک، تمہاری ناک، دندانے سگ کتے کے دانت، دست خود اپنا ہاتھ، دہان خیش اپنا منہ، ناخن گربا بلی کے ناخن، پائے پسر لڑکے کا پاؤں، روئے من میرا چہرہ، دل تو تیرا دل، لبے احمد کا ہونٹ۔ خاک بمعنی مٹی، آب معنی پانی، باد معنی ہوا، آتش کا معنی آتے ہیں آگ، مشرق معنی مشرق وہی جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب وہی جہاں سورج چھپتا ہے، اسے کہتے ہیں مشرق کو اپنی زبان میں ہم پورب بھی کہتے ہیں، اور مغرب کو کہتے ہیں پچھم، اور شمال بمعنی شمال کو اتر بھی کہتے ہیں، جنوب کو معنی جنوب، اسے دکھن بھی کہا جاتا ہے۔ دریا کا معنی دریا، کوہ معنی پہاڑ، زمین معنی زمین، فرش معنی یہ فرش ایسے بھی بولا جاتا ہے، اور فرش کا معنی بچھونا بھی آتا ہے۔ خانہ بمعنی گھر، خاکے فرش، خاکے ہند کی مٹی، آب دریا دریا کا پانی، آتش دوزخ کی آگ، باد شمال کی ہوا، شاہ مشرق زمین مغرب، شاہ مشرق مشرق کا بادشاہ، زمین مغرب کی زمین، دریائے جنوب کا دریا، کوہ طور کا پہاڑ، فرش خانہ گھر کا بستر یا گھر کا فرش یا گھر کا بچھونا، سب اس کا معنی۔ چاقو کا معنی چاقو، کارد معنی چھری، لوح معنی لوح کا معنی تختی بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر لوح لگے، لوح کا معنی تختی، قلم معنی قلم، خامہ کا معنی بھی قلم آتا ہے، اور جو دوسرا ایسے قلم ہوتا ہے وہ بھی دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں۔ کاغذ و معنی کاغذ، مرکب کا معنی دوات، مرکب کا معنی آتا ہے روشنی، کتاب کا معنی کتاب، دوات معنی انک، یہ مرکب نہیں ہے مرکب ہے، مرکب کا معنی مرکب، کتاب معنی کتاب، دوات معنی روشنی انک۔ کتاب خدا کی کتاب، چاقو یا احمد کا چاقو، کارد محمود کی چھری، لوح تو تیری تختی، قلم من میرا قلم، مرکب شما تمہاری سواری، کاغذ کتاب کا کاغذ، دوات اس کی دوات، خامہ شما تمہارا قلم۔ آج بس یہاں تک ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل کو دوسرا لیسن شروع ہوگا، اور اگر کوئی خطا مجھ سے اس سبق میں واقع ہوئی ہو تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہاں غلطی ہے، یہ کیا ہوا، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔